مجھے نہیں لگتا کہ کل اسمبلیاں تحلیل ہوں۔ فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے گورنر تبدیل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس پاکستان کی تو یہ تاریخ رہی کہ یہاں پہ ہر انہونا کام ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب گیم ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئی تو پھر گورنر راج کی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ 76 لوگ اگر آپ کی فیڈرل کیبنٹ میں موجود ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ بیان بازیوں کے علاوہ عملی طور پہ اس ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اینن۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی بونچال پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دوسری جانب اسد عمر اور دیگر رہنماؤں نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ان تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں نعیم محبوب صاحب، ان کے پاس کوئی خاص خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھنے جی، لگنے کو تو بالکل لگ سکتا ہے اپنا راٹھور صاحب۔ یہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس پاکستان کی تو یہ تاریخ رہی کہ یہاں پہ ہر انہونا کام ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو پنجاب کے اندر جس طرح کی صورتحال کشیدہ ہے سیاسی طور پہ، کہ ایک طرف گورنر اور فیڈرل گورنمنٹ زور لگا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بظاہر نظر آتا ہے کہ وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں، ہدایات باضابطہ جاری کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اب نہیں رہے، اور اب ایک صرف نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ دوسری طرف چیف ویب نے لیٹر لکھا ہے صدر مملکت کو کہ جی آپ گورنر کو تبدیل کر دیں۔ تو ایک کشیدگی کا منظر تو وہ چل رہا ہے جی، اور کافی اس میں خوفناک اس کے رزلٹس بھی آ سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ فائنلی اگر وفاقی حکومت کو جب گیم ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئی تو پھر گورنر راج کی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عدم اعتماد میں کیا پرویز الہی دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ یہ دیکھیں، بات یہ کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چڑھتے سورج کے تمام پجاری ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور شاید یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معلوم ہے، پرویز الہی کو بھی، کہ جس طرح کی ان کے اس وقت میٹنگز، معاملات اتحادیوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، چودھری شجاعت کا میاں نواز شریف سے بھی رابطہ جو ہے، تو یہ تمام صورتحال دیکھیں تو اس میں اب رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ حتمی رزلٹ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، پیشگوئی اس کی پہلے نہیں کی جا سکتی، لیکن میرا خیال ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے چودھری صاحب کے ساتھ کوئی ہے رابطے میں؟ رابطے تو بڑے چودھری صاحب سے نہیں پتہ، لیکن بہرحال پرویز الہی سے، مولانا الہی سے تو ان کے رابطے ہیں۔ اور ابھی فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے گورنر تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نکلتا کیا ہے اپنا راٹھور صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی یہ کہ ملک اس وقت جس معاشی اور اقتصادی طور پہ جس بحران کا شکار ہے، ہمارا حکومتوں کا، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سیاسی کشیدگیاں، سیاسی نفرت، اس کو بات کے لیے رکھیں۔ ابھی ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ سکور کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور اپنے دعوے دار اور اپنے کھلاڑیوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے نعیم صاحب کہ کل اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ عمران خان نے اعلان بھی جی، خان صاحب نے دیکھیں 23 کا اعلان تو کر رکھا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پرویز الہی صاحب کے جو ابھی تک بیانات یا حالات و واقعات یا ان کی جو باڈی لینگویج سامنے آئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کل اسمبلیاں تحلیل ہوں، مشکل ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ KPK کے جو بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے بڑا یہ واضح کر دیا تھا کہ اسمبلیاں اس وقت تحلیل نہیں کی جائیں گی جب تک کہ ہمیں انشور نہیں ہو جاتا کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل اگر ہوتی ہے مکمل تو KPK کی اس کے ساتھ مشروط ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم صرف KPK کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں تو ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا، معاملات گوں مگوں کی وہ صورتحال رہے گی۔ دیکھیں، آئین کھیلا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ کہ یہ آئین جو ہے نا، سب سے پہلے اس ملک کے عوام کے تحفظ، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی کا ضامن ہے، اور کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اس وقت
اس طرف نہیں جا رہی، بلکہ ذاتی مفادات، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے چکر میں، کچھ لوگ اپنے توشہ خانہ کے کیس ختم کرنے کے چکر میں، اپنی کرپشنوں کو چھپانے کے چکر میں. تو بات یہ کہ اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ اس مہنگائی کی جس چکی میں آپ نے ان کو دھکیل دیا ہے، ایک عام آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ تجربہ کار ٹیم ہے، ہم ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، مہنگائی کو ختم کر دیں گے، پیٹرول 100 روپے تک آ جائے گا. کیسے؟ جادو کا چراغ ہے، اللہ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس، کیسے؟ دعوے بڑے بڑے. دیکھیں نا، دعووں سے بات نہیں ہے راٹھور صاحب. دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ بھی بس اس شعبے سے وابستہ ہیں اور سینئر صحافی ہیں شہر کے. بات یہ کہ آپ کے ملک میں کیا کوئی ایسی انڈسٹری چل رہی ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ اس لیول کی ہے؟ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری انڈسٹری تو آلموسٹ بند ہے، اور جو لنگڑی لوڑی تھوڑی بہت چل رہی ہے اس کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ ابھی آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، آپ کی امپورٹ نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہ آپ نہ ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں نہ امپورٹ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، زراعت ہمارا کور ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. پاکستان کا 70% جو رقبہ تھا وہ زراعت پر مشتمل تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی پچھلے چند سالوں کے دوران جس طرح زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اسکیمیں، جس میں سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے این او سیز جاری کیے، انہوں نے ایل او پیز جاری کی، انہوں نے اپروولز دیں، اور جس تیزی سے وہ بننے، تو ہمیں آنے والے دنوں میں تو اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں قحط پڑ جائے. ٹھیک ہے، باہر سے تو ہم کچھ لیتے نہیں ہیں، اگر کچھ آتا بھی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اب ڈالرز نہیں ہیں مزید امپورٹ کرنے کے لیے، کہ ہم سبزیاں اور دالیں اور چاول بھی باہر سے امپورٹ کریں، اور نہ ہی ہماری ایسی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم 24-25 کروڑ آبادی پہ مشتمل یہ ملک ہے، ایک بڑی آبادی ہے. تو خدا را اس ملک کا کچھ سوچیں، اس ملک کے عوام کا کچھ سوچیں، زراعت کو پروموٹ کریں. زراعت کے حوالے سے میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، آج پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ زراعت کے حوالے سے حکومتوں کو، جو بھی حکومت ہے اس وقت موجودہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جتنے بھی زرعی آلات ہیں، مشینری ہے، اس پہ امپورٹ ڈیوٹی کو مکمل ختم کریں، اور پاکستان میں کسانوں کو، کاشتکاروں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک میں زراعت کو جو ہے آگے بڑھائیں. اور حقیقی معنوں میں الفاظ ہی نہیں کہ آپ نے اربوں روپے کے پیکیجز اعلان کر دیے، وہ عوامی پیکیجز کے اعلانات نہیں ہونے چاہیے، کچھ عملی طور پہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی زمینیں کاشتکاری کی طرف آپ لائیں. اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں مزید جو بن چکی ہیں سو بن چکی ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو فردر کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی خدا را آ جائیں اور آپ بلوچستان چلے جائیں جو رقبہ بنجر ہے، اور پنجاب میں بھی بہت سارا ایسا رقبہ ہے، یا کے پی کے میں ہے، یا بلوچستان میں یا سندھ میں جو رقبہ بنجر ہے، اس میں آپ بنائیں، ملٹیپل سٹوریز بنائیں، بزنس بنائیں، انڈسٹریل ہب لگائیں، لیکن زراعت کو نہ اجناس کے لیے رہنے دیں تاکہ اس ملک کے عوام کے لیے. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آج کل عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے اینڈ پہ تو بتا رہے ہوتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ ہر بندہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے، لیکن اس کو حکومت امپلیمنٹ کرے یا نہ کرے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی. حکومت کو کرنا چاہیے. یہ جو آڈیو لیکس والا سین چل پڑا ہے، کیا یہ ہماری اخلاقی اقدار کی کا بدترین درجہ نہیں شروع ہو گیا یہاں سے؟ دیکھیں، آپ نے گزشتہ 4 سال میں اخلاقی اقدار کا جس طرح سرجری ہوئی ہے، یا جس طرح اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، جس طرح یہ کھل کے سامنے آیا، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے. جس طرح پولرائزیشن، نفرت سیاست کے اندر آئی، وہ بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو ایسی راہ دکھا دی گئی، ان کو بجائے تعلیم، ترقی، محنت، انڈسٹریلز، کوئی ہنر سیکھنے پہ لگایا جاتا ہے. ہم نے ان کو احتجاجی مظاہروں پہ، گالیاں دینے پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ٹرولنگ کرنے پہ، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سینئر صحافیوں کی ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک غلط روایت ڈالی، اور آج جنہوں نے یہ روایت ڈالی تھی آج خود بھی ان کو یہ سامنا ہے، آج وہی ٹول ان کے خلاف بھی یوز ہو رہا ہے. تو آڈیو لیکس تو دیکھیں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہ ہے کہ پبلک تک نہیں آتی تھی، لیکس نہیں ہوتی تھی، ریکارڈنگز بہرحال ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں. ہاں، سوشل میڈیا کا یہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ کسی کی نجی گفتگو، کسی کے نجی میٹرز کو آپ لا کے اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں. آپ بات کریں ایتھکس کی، آپ بات کریں ان کی کارکردگی کی، آپ بات کریں ان کے کرپشن کی، اور ٹھوس شواہد کے. زبانی کلامی الزامات برائے الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں اس وقت 72 کے قریب کیبنٹ میں لوگ شامل ہیں، اور اس وقت بہت بڑی کیبنٹ ہے. اور اگر آپ
इतला के लिए तो 76 हो गए 76 हो गए अभी तो हाँ, तो राठौर साहब 76 लोग अगर आपकी फेडरल कैबिनेट में मौजूद हैं, और हो क्या रहा है कि वो सिर्फ बयानबाजी टीवीज़ पे या रेडियोज़ पे या अखबार नवीसों के सामने बयानबाजियों के अलावा अमली तौर पे इस मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा। खुदा रहा आप सब इस मुल्क के अवाम के टैक्सों पे पड़ रहे हैं, ठीक है, और ये अवाम अपने खून पसीने की कमाई जो है ना आपको दे रही है, तो आप इस मुल्क के अवाम का कुछ सोचें, ना कि आप मराद लेने के लिए कैबिनेट को बढ़ाते जा रहे हैं, उनको गाड़ियाँ, बंगले, बाहर के विज़िट, टिकट, टीए, डीए सब कुछ देते जा रहे हैं। तो इस आवाम के लिए भी सोचें, उसकी कोई हेल्थ के लिए और कोई उसकी एजुकेशन के लिए, कोई उनके लिए कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए कुछ स्कीम्स लाएँ जो कि ठोस हों, ना कि कागजी प्रोग्राम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू राठौर साहब। ये थे सीनियर सहाफ़ी नईम महबूब साहब। ये अभी भी पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी सेटअप है उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे। वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखते रहिए करंट एनएन। अल्लाह हाफ़िज़।